صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیانات عطاریہ حصہ اول، امیر اہل سنت کے رسائل ہیں اس کے اندر۔ غفلت، نہر کے صدائیں، گناہوں کا علاج، گانے باجے کی ہولناکیاں، ابو جہل کی موت، شیطان کے چار گدھے، احترام مسلم، ویران محل، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، مردے کی بے بسی، پل صراط کی دہشت، ابو جہل کی موت رسالے سے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ القول البدی کے حوالے سے لکھا ہے، سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا، میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی نام اقدس لکھیں تو زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی، نیز مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں۔ اس کی جگہ اس کا مخفف صلعم یا صاد آدھا لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے۔ اسی طرح جل جلالہ کی جگہ جیم یا علیہ السلام کی جگہ عین آدھا، رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رے زواد آدھا، اور رحمت اللہ تعالی علیہ کے بجائے ریح آدھا مت لکھا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج جو مقطع پیش کیا جائے گا اس میں اعلیٰ حضرت بہت عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں یا پھر بارگاہ الہی میں وہ عرض کر رہے ہیں، اور بہت وہ انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنیے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ایک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو آپ کے کرم کا صدقہ، صدقہ واسطہ، ایک صدقہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا۔ اس مبارک شعر میں اعلیٰ حضرت کے مقطع میں دونوں ذاتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اس کی عطا سے اس کا حبیب بھی کریم ہے۔ مرآت میں وہ فارسی شعر مفتی صاحب نے لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 212 پر، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ یا رب تو کریم ہے، تیرے رسول کریم ہے، صد شکر کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کئی اشعار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو کریم لکھا۔ مثلا
ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالی کریم، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کا شعر ہو گیا سمجھ لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیسا کریم ہے، سبحان اللہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3567 سنیے، پھر اعلیٰ حضرت کی عاجزی سنیے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل حی اور کریم ہے، یعنی وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور گدا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 1875، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رحیم اور کریم ہے، اور اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ عز و جل ان ہاتھوں میں کوئی بھلائی نہ رکھے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 262، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی نے عرض کی، اعرابی کہتے ہیں عرب کے دیہاتی کو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ عرض کی کریم جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لیجئے اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، اور وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں
اور وہ کریم ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا خدا ان سے فضو، ان کا خدا تو ان سے بڑھ کر کریم ہے. وہ کریم کتنا کریم ہے کہ جس نے اتنا کرم کرنے والا آقا عطا فرمایا، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. مزید سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2808. اللہ عز و جل کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں، وہ اہل ادب تھے، پڑھے لکھے تھے. ہمیشہ ایک شاعر کا شعر یہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے اس شعر کو وظیفہ بنایا ہوا تھا. وہ کیا شعر تھا؟ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ. ہر وقت یہ شعر پڑھتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کے سامنے، ان صاحب کے سامنے جو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بطور وظیفہ پڑھتے تھے، کسی نے اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع سنا دیا. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اب جب انہوں نے یہ شعر سنا تو اشش کر اٹھے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور غور کرنے لگے. پھر کہنے لگے اللہ تعالی سے گناہوں کا حساب نہ لینے کی التجا میں اعلی حضرت کا انداز جو ہے یہ بہت زیادہ عاجزانہ ہے، مؤدبانہ ہے، مہذبانہ ہے. اور اس کے بعد ان اہل ادب صاحب نے اعلی حضرت کے اس شعر کو اپنا وظیفہ بنا لیا. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا کی. اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، نثر کے ذریعے، فتاوا کے ذریعے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے صدقے میں ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. جو پھلدار شاخیں ہوتی ہیں نا، جھکی ہوتی ہیں. دیکھیے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، مجدد اسلام، اتنے مریدین، حافظ قرآن، کتنی شہرت ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں
اور جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. کیسی بلندی عطا فرمائی؟ سبحان اللہ. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے